یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. تلاوت کردہ آیت کے بارے میں مزید کچھ سننے اور سنانے سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم وعلینا معہم اجمعین انکا حمید مجید. سورۃ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ جس کا نمبر ہے 125. اس میں اللہ تعالی جو چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے ترجمہ سمجھنے تو بعد اور واضح کرنے میں آسانی ہوگی. وَإِذْ عربی میں جب بھی آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جب, اور وَإِذْ کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اور وہ وقت یاد کرو جب, وہ وقت یاد کرو جب. جعلنا جعلا سے بنا, ہم نے بنایا, اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنایا. اللہ پاک فرما رہے ہیں البیت اس خاص گھر کو, مثابتاً مرکز, ثابت ایسا کیا کہ سب لوگ وہاں آیا کرتے ہیں. للناس, ناس لوگوں کو کہتے ہیں, لوگوں کے لیے ہم نے مرکز بنایا. وہ امنا اور امن کا مقام بنایا, سکون کا, امن کا مقام بنایا. یہ آیت مبارکہ کا پہلا ٹکڑا ہوا. دوسرا ٹکڑا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور بنا لو مقام ابراہیم کو نماز گاہ, نماز پڑھنے کی جگہ. وَعَهِدْنَا, اور ہم نے تاکید کی یا وعدہ لیا, اِلَىٰ ابراہیم, ابراہیم سے, وَإِسْمَاعِيل, اور اسماعیل سے, أَن طَهِّرَ بَيْتِي, کہ تم دونوں اس کو پاک کرو. کس کو؟ میرے گھر کو. کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین،
اور اعتکاف میں جو مصروف ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس میں صرف ترجمہ پیش کیا گیا ہے، اب میں آپ کو اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ وہ وقت یاد کرو اے محبوب جب ہم نے اس خاص گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کا مقام بنایا، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید کی کہ وہ پاک کریں میرے گھر کو۔ اوپر آیا البیت، نیچے آیا بیتی۔ البیت خاص گھر، بیتی میرا گھر۔ یہ بیت کا مطلب کیا ہے؟ بیت کہتے ہیں گھر کو۔ یہ کون سے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ تو ترجمے سے کچھ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ دراصل اس گھر کی بات ہو رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر کعبہ فرمایا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بنایا ہے کعبے کو حرمت والا گھر۔ جعل، اب دیکھیں کعبہ کس کو کہتے ہیں، مکہ کس کو کہتے ہیں، اور یہاں جو البیت اس کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے معلومات میں یہ بات پہلے سے، شاید میں نے اس سے پہلے کہیں قبلے کے بارے میں بتایا تھا کہ قبلہ کیسے بنا۔ پہلے قبلہ کون سا تھا؟ تو مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس کعبۃ اللہ کے بارے میں اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ امن کی جگہ ہے اور لوگوں کے لیے ایک جمع ہونے کا مرکز ہے۔ اور فرمایا میرے گھر کو پاک کرو۔ فرمایا کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے۔ یہ تین عبادتیں ہیں، طواف کرنا ایک عبادت ہے، اعتکاف ایک عبادت ہے، اور پھر رکوع و سجود دونوں اگر دیکھیں تو نماز میں ہے، تو اگر اس کو الگ الگ دیکھیں تو وہ 4 عبادتیں ہو جائیں گی، اور اگر ملا کر دیکھیں تو 3 عبادتیں ہوتی ہیں۔ الغرض یا عبادت گزار بندوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ۔ تو اس سے واضح یہ ہوا کہ اس کعبۃ اللہ کا تعلق عبادت سے ہے۔ اب ذرا یہ غور کرتے ہیں کہ طواف کیا ہے۔ تو طواف کعبے کے اطراف چکر مارنے کو کہتے ہیں، چکر 7 بار چکر مارے جاتے ہیں اس کو۔ اچھا، یہ کعبہ ہے کیا چیز؟ کعبہ کہتے کس کو ہیں؟ تو بولے کعبہ ایک عمارت ہے، اونچی عمارت ہے، 4 دیواری ہے اس کی، اس کا چھت ہے، اس کا دروازہ ہے۔ اس کعبے کو کس نے بنایا؟ تو کعبے کے بارے میں تفصیلات بتائی جاتی ہیں کہ سب سے پہلے اس کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا۔ اچھا، آدم نے بنایا؟ کب بنایا؟ تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت آدم اور بی بی حوا جنت میں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نیچے اتار دیا، اب وہ کیوں اتارا وہ تو معلوم ہے، تفصیل اس کی الگ ہے، کہ جنت میں رہنے کے لیے کہا گیا تھا، کہ بتایا گیا تھا کہ ایک خاص درخت ہے اس کے قریب نہ جائیں۔ اس درخت کے قریب جب جانے سے منع کیا گیا تھا تو پھر انجانے میں یا جانے میں جیسے بھی ہو وہ کام ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے اترو، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، شیطان نے بھٹکا دیا نیچے اترو۔ جب زمین پر آئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا میں اوپر تھا، جنت میں تھا، تو میرے کانوں کو فرشتوں کی تسبیح کی آواز آتی تھی، تو نے مجھے وجود بخشا تو میں اوپر تیرے عبادت میں مصروف فرشتوں کی عبادتوں کو دیکھتا تھا، میں خود بھی دن رات تیرے ذکر میں مصروف رہتا تھا۔ اور اوپر آسمانوں پر ایک گھر ہے اللہ کا، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، جس بیت المعمور کے اطراف فرشتے گھومتے ہیں، اور وہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اللہ کا کسی گھر میں قید ہونا، اللہ کا کسی گھر میں فکس ہو جانا،
یہ بالکل ناممکن ہے. اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. پھر ایک مقام بنا دیا گیا کہ اس مقام کو اللہ نے اپنے سے نسبت دی، لہذا وہ مقام آپ کی عبادتوں کے لیے مقرر کر دیا گیا. تو یہاں ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے ذہن میں رکھ لینے کی ہے. بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ مسلمان کعبے کی پوجا کرتے ہیں. ابھی یہ پچھلے دنوں جو الیکشن وغیرہ چل رہا تھا، خیر اس میں میں سیاسی آدمی تو نہیں ہوں، لیکن ایک نوجوان یوٹیوبر ہے، بہت مشہور ہوا، دھرو راٹھی بول کے مشہور ہے. اس نے بہت سارے ایسے میسیجز بنائے، ایسے کلپس بنائے جس سے لوگوں کا ذہن بدلا معلوماتی. اس نے بھی ایک کلپ میں سب کو ایک ساتھ جوڑنے کی چکر میں اس نے کہا کہ بھائی فلاں صاحب فلاں کی کرتے ہیں، وہ مذہب والے ان کی پوجتے ہیں، وہ مذہب والے ان کی پوجتے ہیں، اور مسلمان کعبے کی پوجا کرتے ہیں. اس نے ایسا کہا. اس کی معلومات اتنی کمی ہے وہ اس بارے میں. تو یہ آپ کے ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہتا جب کوئی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے. پھر کعبے کی عبادت نہیں کرتے. کعبے کی طرف رخ ہوتا ہے، رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے، لیکن عبادت اللہ کی ہوتی ہے. کوئی کہنے والے ہے ایسی باتیں چل رہی ہیں، حقیقت پتہ نہیں ہے، اٹکل وغیرہ چلتے ہیں، فلاں والے نہیں، وہاں پہ بھی جو ہے اندر بیچ میں کعبیشور بابا کا لنگ ہے، کہتے ہیں معاذ اللہ وہ ہے. یہ پاگل بات نہیں ایک سے بڑھ کے. تو کعبہ ایک چار دیواری ہے کیا وہ دراصل مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. یہ بھی اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ یہاں اللہ رہتا ہے، باہر نہیں رہتا. اللہ تو ہر جگہ ہے اپنی شان کے مطابق، لیکن اس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. اور عبادت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف جاؤ میرا ٹھیک ہے آدم، ہم تمہارے لیے زمین پر بھی ایک ایسا مقام بنوا دیتے ہیں جس میں تم آ کر عبادت کر سکو گے. تو یہ ہے اسٹارٹنگ، کعبے کی بنیاد. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت جبریل امین زمین پر آئے اور انہوں نے اس مقام پر جو پوری دنیا کا سینٹر ہے. اب مسابۃ للناس جو کہا گیا، اس کی تشریح کرتے کرتے بعض علماء و محققین نے لکھا کہ یہ کعبے کی جو زمین، جو مقام ہے کعبے کا، وہ ایسی جگہ ہے جس کو سینٹر آف دی ورلڈ کہہ سکتے ہیں. جیسے ہمارے جسم کو آپ دیکھیں تو ہمارے جسم سر سے لے کے پاؤں تک ایک مقام ہے جس کو ناف بولتے ہیں. ناف، اور ناف میں ایک بیلنس ہے. کبھی ناف ٹل جاتی ہے تو لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو موشن شروع ہو جاتے ہیں. تو ناف جو ہے بیلنس ہے. تو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ بھی زمین کی ناف ہے، بالکل سینٹر پوائنٹ ہے. اور آج یہ سائنٹیفکلی پروف ہو چکا ہے کہ پوری دنیا کا سینٹر پوائنٹ کعبہ ہے. اور یہ کعبہ سینٹر پوائنٹ میں بنایا گیا. اچھا، جب زمین بنائی گئی تھی تو زمین بھی کیسے بنائی گئی تھی؟ پورا سمندر تھا، پورا سمندر. اس سمندر پہ ایک مقام پہ جھاگ مطلب کف بولتے ہیں، اس میں کف جمع ہوا. سمندر میں کف جمع ہوتا، وہ کف جمع ہوا، اور اس کف کے جمع ہونے سے وہاں زمین بنی، اور وہ زمین پھیلتے پھیلتے اتنی ساری زمین ہو گئی. تو حضرت جبریل نے اسی مقام پر آ کے جہاں سے کہ زمین شروع ہوئی تھی، سینٹر آف دی ورلڈ، سینٹر آف دی ارتھ، وہاں آ کر انہوں نے اپنے پر کے ذریعے اشارہ کیا حضرت آدم کو. تو فرشتوں نے سب سے پہلے اس کی تعمیر کی. حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام وہاں آئے، عبادت کرتے رہے، ان کو سکون ملا. اور آپ کو معلوم ہے میدان عرفات جہاں پہ حاجی لوگ جاتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت بی بی ہاجرہ، بی بی حوا اور آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. عرفات جہاں سارے حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں،
اس کو عرفات اس لیے بولتے ہیں کیونکہ وہاں پہ تعارف ہوا. آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کو آسمانوں سے زمین کو اتارا گیا جنت سے. تو جنت سے جب اتارا گیا تو ایک تو یہ کہ جنت سے نکال دیا گیا, دوسرے یہ کہ آدم علیہ السلام کو ایک جگہ اور بیوی حوا کو ایک جگہ. آدم علیہ السلام کہاں اتارے گئے؟ انڈیا میں. انڈیا ہاں, اسی لیے کہتے ہیں نا, کوئی کہے کہ ہمارا انڈیا جاؤ نکلو باہر, تو ہم کہیں گے یہ ہمارے باپ کا ہے. آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہے نا, ہم سب کے باپ ہیں, کہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں اتارے گئے, اور سری لنکا کو سرندیپ بولتے تھے پہلے, اور وہ پہلے انڈیا کا ایک پارٹ تھا, لیکن ابھی ایک الگ کنٹری بن گیا ہے. ان کو یہاں اتارا گیا, بیوی حوا کو اتارے. بیوی حوا کو جدہ میں اتارا گیا. یہ جدہ کیا ہے؟ جدہ سمجھے؟ جدہ نام تو جدہ 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 دراصل جدہ ہے. وہ جدہ عربی میں بولتے ہیں دادی کو, جد بولتے دادا, جدہ بولے تو دادی. وہاں پر چونکہ دادی ماں سب کے دادی ماں, پورے انسانوں کے دادی ماں, ان کی امی کوئی نہیں ہے, انہوں وہاں اتارے گئے. اور وہیں پر کہتے ہیں وہاں ایک قبرستان بھی ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ وہاں بیوی حوا کی خبریں ہوتی. وہ بیوی حوا انہوں ادھر تلاش کرتے رہے, آدم علیہ السلام ادھر تلاش کرتے رہے, جاتے 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 گھومتے 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 کہاں آ کے ملاقات ہوئی؟ تو وہ مقام پر جس کو میدان عرفات کہتے ہیں, جہاں حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں, 9 ذی الحج کو حج ہوتا ہے, اسی لیے اس کو عرفات کہتے ہیں. اور پھر وہاں سے رات گزارنے کے لیے ایک مقام پر رکتے ہیں, مزدلفہ بولتے اس کو. تو وہاں پہلی رات آدم و حوا کی زمین پہ گزری تھی. اسی چیز کو اختیار کرتے ہم جاتے ہیں. تو بہرحال کعبۃ اللہ تو حضرت آدم کے زمانے میں بنا, لیکن بعد میں پھر حضرت آدم کے بعد اور نبیوں کی آمد ہوتی رہی. ایک مقام رہا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں, جو طوفان آیا, اس طوفان کی وجہ سے اس کی بہت ساری دیواریں وغیرہ گر گئیں, اور ایک اونچا ٹیلا بن کے رہ گیا. پھر بعد کے ادوار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ریبلڈ کیا, ریکنسٹرکٹ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کیوں کیا؟ تو وہ ایک عشق میں سرشار تھے. وہ دیکھنے لگے کہ لوگوں کے لیے لوگ طرح طرح کی ان کی عبادت نہ کر رہے ہیں, اور ان کی عبادت کے لیے جھوٹے معبودوں کے لیے مقامات بنے ہوئے عبادت گاہ. تو اللہ جو وحدہ لا شریک ہے, حقیقت میں اس کی عبادت ہونی چاہیے, اس کی عبادت کے لیے کوئی گھر نہیں ہے. جب ان کو خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ٹھیک ہے اسی مقام پر گھر بناؤ. تو اسی مقام کو بتایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو فاؤنڈیشن کھودا, تو اندر سے وہ پرانا فاؤنڈیشن نکل آیا جو آدم علیہ السلام کے زمانے کا تھا. اسی فاؤنڈیشن پر آپ نے دیواریں کھڑی کی, اور کعبۃ اللہ کی اس طرح آپ نے تعمیر فرمائی. یہ ہے کعبے کی تفصیل. اب اس کعبے کو, یہ تو آپ سن چکے ہیں, پھر بھی اشارہ بنس کر دیتا ہوں. عبادت گاہ تو تھی, لیکن حضور سے پہلے تک نبیوں کی اور نبیوں کی امتوں کی جب عبادت کرتے وہ لوگ تو مسجد اقصی کی طرف رخ کرتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش پر پھر سے کعبے کو بنا دیا گیا قبلہ. یہ تفسیر آپ سن چکے ہیں. تو صاحب یہاں فرمایا گیا اللہ کے حکم سے اللہ فرمایا ہم نے کعبے کو مقام بنا دیا, مرکز بنا دیا. اور آگے فرمایا کہ وہ لوگوں کا ایک مرکز بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ امن کا مقام ہے. آپ نے سنا ہے حرم شریف. تو دراصل مکۃ المکرمہ ہر زمانے میں اس کی اہمیت رہی ہے, اور اس مقام کو آزو بازو کے اس کے پورے شہر کو بلد امین بولتے ہیں. وہذا البلد الامین, امن والا شہر. تو امن والا شہر کا مطلب یہ کہ ہر زمانے میں اس مکے میں امن ہوتا تھا. خاص طور سے حج کرنے والوں اور عمرہ کرنے والوں کے
آنے جانے کی سہولت کی خاطر 4 مہینے پورے سال میں پہلے ہی سے امن والے سمجھے جاتے تھے، احترام والے۔ ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم، رجب۔ ذی-قعدہ جو مہینہ چل رہا ہے، ذی الحجہ جو مہینہ آنے والا ہے، محرم جو اس کے بعد آنے والا ہے۔ حج ہوتا ہے ذی الحج کے مہینے میں، تو ذی الحج کے مہینے کے پہلے کا مہینہ، ذی الحج کے مہینے کے بعد کا مہینہ، یہ 3 مہینے لگاتار محترم مہینے۔ لوگ جب حج کے لیے نکلتے تو راستے ان کے لیے امن والے ہوتے تھے، کوئی ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا تھا، ایون ڈاکواں بھی ڈاکہ داری نہیں کرتے تھے، قدیم سے زمانہ چلا رہا ہے۔ آنے اور حج کر کے واپس جانے کے لیے، اس لیے یہ 3 مہینے محترم ہیں، اور اس میں آج بھی عبادت کرنا دیگر مہینوں کے بنسبت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ذی-قعدہ جو اب چل رہا ہے، آج ذی-قعدہ کی 27 تاریخ ہے، 28، 29 جمعرات جمعہ، 29 تاریخ کو چاند اگر نظر آ جائے تو ہفتے کو ان کی پہلی، اگر 29 کو یعنی جمعے کے دن چاند نظر نہیں آئے تو پھر ہفتے کو ہوگی 30، اس کے بعد ہوگی اتوار کو پہلی۔ لیکن جو بھی ہو یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد والا مہینہ حج کا شروع ہوگا، حج کے مہینے کے بعد محرم، یہ 3 مہینے محترم۔ اس کے علاوہ 4تھا مہینہ رجب کا ہے، جو سمجھے آپ 7واں مہینہ آتا ہے، 7واں مہینہ اسلامی کیلنڈر کا، تو اس مہینے میں بھی جیسے شب معراج آتی ہے، عبادت کرنا اس میں بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ اب تعمیر کرتے وقت میں کیا صورتحال پیش آئی، یہ بھی بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم ذرا اختصار سے کام لے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب یہ موقع عطا فرمایا تو ان کے ساتھ کون تھے؟ ان کے ساتھ تھے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کے بچپنے میں قربانی کا واقعہ ہو چکا تھا۔ یہ بھی یاد رکھ لیجئے، قربانی کے واقعے کو بعض لوگ حضرت اسحاق سے جوڑنا چاہتے ہیں، اس پر بعد میں ڈسکس کریں گے ہم۔ اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کے کعبے کی تعمیر کی۔ جب تعمیر کرنے کا ارادہ ہوا تو ظاہر ہے دیواریں جب اس کی اٹھائی جاتی ہیں تو ہم یہاں دیکھا کرتے ہیں کہ دیواروں کو اٹھاتے وقت میں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن اور اونچا کرنا ہو تو کوئی سٹول ہوتا ہے، گوا بنتے ہیں، آج کل الگ الگ انداز سے سیڑھی لگاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ جاؤ بیٹے کوئی ایک پتھر دیکھ کے لاؤ تاکہ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر ہم کعبے کی اونچائی کو اور بلند کریں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تلاش کرنے کے لیے گئے، تب ان کو حضرت جبریل علیہ السلام ملے۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو میں ایک بڑا پتھر تلاش کر رہا تھا۔ اچھا تو کیا بات کے لیے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ ابا جان ایسا بنا رہے ہیں، وہ جبریل علیہ السلام تھے، پہچانے نہیں پھیرنے الگ بات ہے، کیونکہ کبھی کبھی جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں بھی آیا کرتے تھے، سرکار کے پاس بھی آیا کرتے تھے۔ تو حضرت جبریل نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، کہ ایک جگہ زمین کھودی، کھود کے ان کو 2 پتھر نکال کے دیے، ایک بڑا پتھر ایک چھوٹا پتھر، اور کہا کہ یہ دونوں پتھر خاص ہیں، دراصل یہ دونوں پتھر جنت کے ہیں۔ کھود کے کیوں نکالے آپ، یہاں کہاں سے ہے؟ تو کہا یہ آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے آئے تھے، لیکن جب نوح کا طوفان آنے لگا تو ادریس علیہ السلام نے، جو طوفان نوح سے پہلے کے تھے، انہوں نے ان کو سیف کر دیا تھا، وہ نکال کے دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت جبریل، اور کہا کہ اس میں ایک پتھر تو کھڑے رہنے کا ہے، دوسرا پتھر ایک دم چمکدار وائٹ، یہ کعبے کے ایک کونے میں فکس کر دینے کا ہے، اس کو بھی جنت سے بھیجا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لا کے پیش کیا گیا تو وہ پتھر میں ایسی چمک تھی صاحب
اس کی چمک، اس کی روشنی دور دور تک جاتی تھی. اور یہ بتلایا گیا کہ اتنا وائٹ تھا وہ پتھر، جو چھوٹا پتھر تھا، اور اس پتھر کو لا کے رکھ لیے کعبے میں بازو لگانے کے لیے. تو جو بڑا پتھر تھا اس کو لا کے رکھا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے رہے، تعمیر کرنے لگے. لیکن جب تعمیر کرنے لگے تو اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ ایک لچک تھی، الاسٹیٹی سی تھی، کہ جب آپ چاہتے اونچائی پہ جائیں تو پتھر خود بخود لمبا ہو جاتا تھا، اور جب چاہیں نیچے ہو تو پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا تھا. کیونکہ وہ کوئی عام پتھر نہیں تھا، وہ جنتی پتھر تھا. اب اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبے کی تعمیر تو مکمل کر دی. پھر وہ پتھر کہاں ہے؟ پھر وہ پتھر ایک اور مقام پر بھی کام میں آیا. کب کام میں آیا؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے پر ابراہیم سے فرمایا، اے ابراہیم، یہ کعبہ بنایا گیا ہے لوگوں کو یہاں آ کر عبادت کرنے کے لیے. تب لوگوں میں آواز لگاؤ، آواز لگاؤ، اس بات کی آواز لگاؤ کہ لوگوں، اللہ کا گھر بن گیا ہے، اب آؤ یہاں آ کے عبادت کرو اللہ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اونچے پہاڑ پر، یہ پتھر پر کھڑے ہو کے اونچائی پہ آواز دینے کا ارادہ کیا. ایک خیال آیا، میں اگر آواز لگاؤں تو میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ میں کتنا، میری آواز کتنی؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا، ابراہیم ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ آواز لگاؤ لوگوں کے درمیان تاکہ لوگ تمہارے پاس آئیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کے لیے لوگوں میں اعلان کرو، اذان اعلان کرنا، تاکہ وہ تمہارے پاس پیدل یا سواریوں پر چلے آئیں. یا تو کا رجالا. اچھا، حضرت ابراہیم کو حکم ہوا، آواز، آپ آواز لگائیں. آواز لگانا آپ کا کام ہے. اس آواز کے پہنچانے کے بارے میں فکر نہ کریں کہاں پہنچے گی، کدھر پہنچے گی. آواز آپ لگائیں، آواز کا لگانا آپ کا کام ہے، آواز کا پہنچانا ہمارا کام. اب حضرت ابراہیم نے آواز لگائی تو اللہ نے وہ آواز کہاں کہاں سنائی، کہاں کہاں سنائی؟ اس وقت موجود سارے لوگوں کو سنائی دی آواز. کیسا سنائی دی صاحب؟ آج ہم اسپیکر سے کہاں تک سن لیتے ہیں، نیٹ کے ذریعے یہاں کی بات امریکہ میں سن رہے ہیں. اب تو ویڈیو کالنگ بھی ہو رہی ہے. جب بندے کی ترقی کے وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے تو وہ تو خالق کل ہے، رب ذوالجلال ہے. اس نے نہ صرف یہ اس وقت کے لوگوں کو آواز سنائی، بلکہ جتنے لوگ ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی روحیں بن چکی تھی، ان کو بھی سنا دی. اور جتنے لوگ ماؤں کے پیٹوں میں تھے ان کو بھی سنا دی، جتنے لوگ باپوں کے پشتوں میں تھے ان کو بھی سنا دی. الغرض کوئی نہیں بچا، سب کو اللہ نے وہ سنا دی. اس وقت عالم ارواح میں، روح کی کنڈیشن میں لوگوں نے جب یہ آواز سنی تو ان میں سے کچھ نے خاموشی اختیار کی اور کچھ نے اسی وقت کہا، ہاں اللہ کے پاس سے آرڈر آیا ہے کہ وہاں آ کے عبادت کرو، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. کسی نے ایک بار آواز لگائی، کسی نے جوش میں آ کے 10 بار آواز لگائی، کسی نے 2 بار آواز لگائی، کسی نے کئی بار آواز لگائی، کسی نے آواز نہیں لگائی. وہ جو آواز اس وقت عالم ارواح میں لگی، تو جس نے آواز نہیں لگائی اسے مکہ عمرہ یا حج کے لیے جانا نصیب ہی نہیں ہوگا. اور جس نے آواز لگائی وہ یہاں آنے کے بعد حالات چاہے کچھ ہو، مال ہو، دولت ہو یا نہ ہو، وہ وہاں اگر جانے والا ہے تو وہ آواز لگا کے آیا ہے. اور کیا کہتا ہوا جائے گا؟ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں. اس کو عربی میں ہم سنتے ہیں، ترانہ سنتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جو ترانہ ہے مطلب کیا ہے اس کا؟ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے اللہ، میں حاضر ہوں. ساری نعمتیں تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے، اور ساری حکومت، بادشاہت، اقتدار، قوت، طاقت، سلطنت تیرے لیے ہے، اور اس میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اس وقت اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ
یہ لوگ میں حاضر ہوں بولتے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کس کو حاضر ہوں کہہ رہے ہیں؟ آواز تو لگائی تھی ابراہیم نے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اس پکار پر جواب دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، وہ پتھر حضرت ابراہیم نے جو کھڑے کی آواز لگائی تھی، اسی پتھر پر ایک اور واقعہ بھی ہوا۔ وہ کیا ہوا کہ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی تعمیر مکمل کر چکے تو دعا کی، یا اللہ ہم نے جو خدمت انجام دی اس کو قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ جو دعا ہم سنا کرتے ہیں یہ اسی وقت کی ہے، کعبے کی تعمیر تکمیل ہونے وقت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو دعا کی ہے، اللہ ہم نے یہ کعبے کی تعمیر تو کر دی، اب ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تیرا جو محبوب، تیرا جو خاص بندہ، تیرا جو آخری نبی آنے والا ہے، اس آنے والے نبی کو ہماری اولادوں میں پیدا فرما۔ یہ دعا کرے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی، اور اسی وقت پتھر نے اس پتھر نے مقام ابراہیم نے بھی اللہ سے دعا کی، اللہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم اب اس کے بعد تکمیل ہو گئی ہے کعبے کی، بعد میں نہ ٹھہرے، لہٰذا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے اندر ابراہیم کے قدموں کے نشان ڈال دے تاکہ میں قیامت تک سلامت رہ جاؤں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان اس میں پڑ گئے، پتھر نرم ہو گیا، پیروں کے نشان پڑ گئے۔ وہ پتھر ابراہیم علیہ السلام بانی ہے کعبہ کی، بلکہ وہاں کعبے کے پاس لگا تھا۔ یہ مقام ابراہیم، اس مقام ابراہیم کو بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عرض کیا گیا، سرکار یہ عظمت والے پتھر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے نسبت جو پتھر ہے، اس پتھر کو ہم نماز گاہ بنا لیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا تو ہم ایسا کر لیں گے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، نماز گاہ بنا لو۔ تو یہ مقام ابراہیم کا تذکرہ قرآن میں 2 مقامات پہ آیا ہے، ایک یہاں آیا ہے اور ایک مقام وہ ہے جب ہم پڑھتے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، تو یہ مقام ابراہیم ہے۔ اب حضرت ابراہیم کا وہ مقام ابراہیم، پیر قدموں کا نشان، آج بھی کعبۃ اللہ کے سامنے ایک شوکیس میں محفوظ ہے۔ اب ایک سوال، وہ حجر اسود کا کیا ہوا؟ وہ پتھر کا دوسرا جو پتھر چمکیلا، وہ چمکیلا پتھر جہاں تک اس کی چمک جاتی تھی وہاں تک حدود حرم بن گئے، حرم کے حدود بن گئے، لیکن وہ پتھر جو اتنا چمکدار تھا اب کہاں ہے وہ؟ تو وہ چمکدار پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس کو گناہگار ٹچ کرتا ہے یا چومتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ پتھر ان گناہگاروں کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے، اس لیے وہ گناہوں کی وجہ سے پتھر وہ جو چمکیلا تھا، علماء کہتے ہیں کہ وہ اب کالا ہو گیا۔ اس کالے پتھر کو، بلیک سٹون کو عربی میں حجر اسود کہتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کے جو 4 کونے ہیں ان کو ان میں سے ایک کونے پر حجر اسود نصب ہے، اور حجر اسود کو حاجی لوگ یا تو جا کے چومتے ہیں، یا ہاتھ لگا کے چومتے ہیں، یا لکڑی لگا کے چومتے ہیں، یا دور سے کم اس کی طرف اشارہ کر کے استلام کرتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھی یہ حجر اسود کی ہے، اور حجر اسود جس کونے میں ہے اسی کونے سے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ اب حجر اسود کے بارے میں ایک روایت سن لیجیے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر اس پتھر کو چوما کرو۔ حضرت عمر نے چومتے ہوئے ایک مرتبہ کہا، اے پتھر تو نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن چونکہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا دیکھا ہے اسی لیے چوم رہا ہوں۔ بھیجا ہے جنت سے جس کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے
جس کو خدا نے، چوما ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عمر کے اس بات کو حضرت علی کھڑے سن رہے تھے، فرمایا نہیں عمر، ایسا نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پتھر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ پتھر اس کے چومنے والوں کو کے بارے میں اللہ کے سامنے ایک گواہی بھی دے گا اور سفارش بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرما لے گا۔ یہ جو حجر اسود ہے، کالا پتھر، اس کی بھی ایک الگ داستان ہے۔ وہ اب فی الحال ایک چاندی کے ایک بڑے کیس میں، اس میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے لوگ اپنا سر اس میں ڈال کے چومتے ہیں، بہت سے لوگوں کو چومنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس حجر اسود کی عظمت، برکت کے کیا کہنے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، لیکن صاحب ہر زمانے میں اچھے لوگ بھی رہے ہیں، برے لوگ بھی رہے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب ایک مسلمان نام کا بادشاہ ظلم زیادتی کرتے ہوئے آیا، آ کر اس نے وہاں کے لوگوں کو مار پیٹ کیا، مار پیٹ کر کے وہ حجر اسود وہاں سے نکال کے لے کے چلے گیا۔ کئی سال تک حجر اسود وہاں موجود نہیں تھا، لوگ وہاں آتے تھے، وہاں سے اسٹارٹ کرتے تھے، چومنے کو تھا ہی نہیں۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس بادشاہ کا نام کچھ بھول رہا ہوں میں، لیا کہ انہیں بحرین وغیرہ کا کہیں کا بادشاہ تھا، لیا کے رکھ لیا۔ اس کے بعد پھر یہاں کے لوگوں نے اس سے بہت سی بات چیت کی اور جو بھی اس کے شرائط تھے وہ کر لے کے اس کو واپس منگائے۔ وہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ حجر اسود کو بادشاہ، ظالم بادشاہ اپنے مقام پر لے جا رہا تھا تو تھوڑی دیر یعنی کچھ راستہ اونٹ چلتا، اونٹ مر جاتا، پھر دوسرے اونٹ پہ رکھتے، پھر اونٹ مر جاتا، ایسے اس مقام سے اس مقام تک پہنچنے میں وقت بھی زیادہ لگا اور تقریباً 40 سے زیادہ اونٹ مر گئے۔ جی ہاں، لے آ کے رکھ لیا۔ اس کے بعد جب وہ آمادہ ہو گیا دینے کے لیے تو یہاں سے، یہاں کا جو رولر تھا اس نے ان کو بھیجا، جاؤ بھائی جا کے لے کے آؤ۔ اب وہ بادشاہ کہنے گئے، جانے کے بعد اس نے ایک پتھر دیا، یہ ہے تمہارا حجر اسود۔ انہوں دیکھ کے بولے یہ نہیں ہوتا حجر اسود۔ جی ہاں، کچھ اس کو جانچ پڑتال کرے ہوں، اس کے بعد اچھا ہم آپ کا امتحان لے رہے تھے، ایک دوسرا دیکھے، لاؤ اندر سے لے کے آؤ، بڑے کپڑوں میں اندر پڑا، یہ ہے بولے، اس کا بھی معائنہ کرے، انہیں بھی نہیں ہوتا بولے۔ ہاں، تیسری بار بولے لے کے آؤ، اصل لاؤ، جب تیسری بار لائے ہاں بولے یہ ہوتا بولے، تو آپ کیسا پہچانے ہیں؟ بولے ہم اس کا معائنہ کریں۔ کیسا کریں؟ تو بولے کہ وہ پتھر کی خاصیت یہ ہے، نہ دھوپ میں گرم ہوتا نہ پانی میں ڈالے تو ڈوبتا۔ اس پہچان سے ہم نے اس کو جانا۔ تو وہ لوگ بولے کہ یہ سب کہاں سے معلوم ہوا؟ تو وہ جو علماء رہتے ہیں وہ باریک باریک باتیں ان کو معلوم رہتی ہیں، ہم ناس کو نہیں معلوم رہتی۔ تو اس طرح جب وہ پتھر لے کے واپس آ رہے تھے، دیکھیے پہلے اپوزٹ ڈائریکشن میں لے جا رہے تھے تو تاخیر ہو رہی تھی اور اونٹ بھی مر گئے 40 سے زیادہ۔ جب واپس آ رہے تھے تو اتنا تیزی کے ساتھ اونٹ آیا کہ ایک ہی اونٹ بہت کم وقت میں ملا لیا اور لا کے پھر اس کو اس حجر اسود کو وہاں نصب کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد سے اب تک حجر اسود وہیں نصب ہے۔ تو یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والوں کا ہر حال میں فائدہ ہوتا ہے، جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو ظالموں کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال آج کا ہمارا جو کچھ درس ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم کعبے کے متعلق، حجر اسود کے متعلق اور مقام ابراہیم کے متعلق کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ آگے طائفین، طواف کرنے والے، یہ ایسی عبادت ہے صاحب،
طواف کرنا دنیا تمام میں ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کا کوئی بدل نہیں ہے، اور وہ عبادت وہیں ہو سکتی ہے۔ نماز آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں، روزہ یہاں رکھ سکتے ہیں، لیکن طواف وہیں۔ اس لیے جو لوگ عازمین حج ان کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی وہاں جب جائیں تو دوسرے کامان چلتے رہتے، فرض نماز کے علاوہ جس قدر ممکن ہو طواف کرتے رہیے، طواف کرتے رہیے۔ ایک واقعہ مشہور حضرت پیرانے پیر کے پاس ایک سوال آیا کہ ایک شخص نے قسم کھائی، قسم یہ کھائی کہ میں ایک ایسا کام کروں گا، ایسی عبادت کروں گا جس عبادت میں صرف میں ہی عبادت کروں، ساری دنیا میں اس عبادت میں کوئی اور مصروف نہیں رہنا۔ اگر ایسا نہیں تو اس کا یہ قسم، ارے ایسی بڑی قسم کھا لیا، سارے علماء کے پاس گیا، سب نے کہا کہ تیری قسم پوری نہیں ہو سکتی، بہت پریشان ہو گیا، ڈر گیا۔ آخرکار یہ مسئلہ جب حضرت پیرانے پیر غوث مستغیث سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سے العزیز کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو تو الگ اکیلا کرے گا تو دوسرے اس میں مصروف نہ رہے، دوسرے اس میں شامل نہ رہے۔ ہاں ایک عبادت ہے۔ انہوں نے بولا رہی کوئی بھی نہیں ہے، بولے آپ ایک ہے بتا رہے، کون سی عبادت ہے؟ تو آپ فرمائے کہ میں خط لکھ کر دیتا ہوں، سیدھا مکہ جاؤ، وہاں کے گورنر کو میں خط لکھتا ہوں کہ کچھ ٹائم کے لیے، ایک 10-15 منٹ کے لیے کعبے کے اطراف جو آنگن ہے اس کو خالی کرا دیجیے، تاکہ یہ بندہ اکیلے طواف کرے گا اور اپنی قسم پوری کر لے گا، اور جس وقت یہ اکیلا طواف کرتا رہے گا اس وقت روئے زمین پر کوئی اور دوسرا آدمی یہ عبادت نہیں کرے گا، اس طرح قسم پوری ہو جائے گی۔ تو کعبۃ اللہ کا طواف، تو طواف کرنے والوں کو طائفین کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ اس آیت مبارکہ کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم جو اب یہ پڑھیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے ابراہیم اسماعیل کو تاکید کی کہ میرا گھر صاف رکھو، میرا گھر صاف رکھو کا یہ جو حکم ہے، اس حکم کی تعمیل میں ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد کو صاف ستھرا رکھنے کی ذمہ داری سمجھیں۔ ہاں جو کیئر ٹیکرز ہیں یقیناً وہ فکر کرتے ہیں، جیسے ہر مسجد میں کمیٹی کے ممبر حضرات رہتے ہیں، لیکن جو آنے جانے والے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کی طرف سے گندگی نہ ہونے پائے، ان کی طرف سے میلہ نہ ہونے پائے، کیونکہ مسجد کی صفائی بھی اللہ کے حکم سے ثابت ہے، مسجد کی صفائی بھی اللہ کے حکم سے ثابت ہے۔ اس لیے یہاں پہ طائفین کا ذکر آیا، اور طواف کرنے والوں کے لیے مسجد کو صاف کرو، اعتکاف رہنے والوں کے لیے مسجد کو صاف کرو، پاک صاف رکھو، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے تو کیئر ٹیکروں کی ذمہ داری بھی ثابت معلوم ہو رہی ہے یہاں پہ کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور دوسری بات ہر ایک کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے کعبے کی تعمیر کے متعلق عرض کیا، اب ہم چلتے چلتے آپ کو ایک حدیث پاک سناتے ہیں اور اس کے بعد فقہی مسئلہ، کیونکہ ٹائم آج ذرا ہم کو پوری طرح نہیں مل پایا۔ دیکھیے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو حج چل رہا تھا، اس حج کو جو کئی خرابیوں سے متاثر ہو چکا تھا، آپ نے پیور کر دیا۔ وہ میلہ تھا خالی، لیکن اس میلے کو آپ نے حج بنا دیا، اللہ کی عبادت بنا دیا۔ اسی سے متعلق آپ نے جب کعبۃ اللہ کے پاس آ کر طواف وغیرہ کیا، اس کا ذکر ایک حدیث مبارک میں، وہی حدیث میں آپ کے خدمت میں رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال استلم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحجر الاسود ثم رمل ثلاثا ومشى أربعة حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون ثم استلم الحجر وخرج إلى الصفا الحديث مسند احمد رواه احمد۔ اب اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں، اس میں بھی ہمارے لیے بہت ساری کام کی باتیں ہیں۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں تشریف لائے حضور حجر اسود کا بوسہ دیا. دیکھیے بوسہ دینا, استلام چومنا یا ہاتھ لگا کے چومنا. اس وقت تو سرکار نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ ہیں, حجر اسود کا بوسہ کوئی لے سکتا ہے, لیکن سرکار نے فرمایا جب بھیڑ ہو تو ایک شخص اگر لے رہا ہے دوسرا لینا جائے گا تو اس سے ڈسٹرب ہوگا اور بھیڑ میں دھکم پیل ہوگا. لہذا فرمایا اگر تم چوم نہیں سکتے تو ہاتھ لگا کے چوم لو. پھر حضور یہ بھی جانتے ہیں اللہ کے بتانے سے کہ ایک زمانہ آئے گا اور لوگ رہیں گے, تو فرمایا کم سے کم ہاتھ نہیں لگا سکتے تو دور سے لکڑی لگا کے لکڑی کو چوم لو. یہ بھی نہیں کر سکتے تو جہاں ہو دور سے ہی اس کی طرف اشارہ کرو, بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اس طرح ہر عمرہ کرنے والا, ہر حج کرنے والا, ہر طواف کرنے والا جب حجر اسود کے سامنے جاتا ہے تو اسی طرح وہ سلام کرتا ہے, اس کو استلام بولتے ہیں, چومتا ہے. تو اب دیکھیں چومنے کو بعض لوگ نامناسب سمجھتے ہیں, اللہ کے گھر کے پاس بھی چومنا ہے نا سر. اور یہ بات یاد رکھیے کہ پتھروں کا بتوں کے طور پر دیکھنا, دکھانا, بنانا, اس کے بارے میں کچھ سمجھنا سب غلط ہے. لیکن یہاں کے سارے بنے ہوئے پتھروں سے ہم بیدار ہو کر وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم کو کم سے کم 4 پتھروں کا سابقہ ہوتا ہے. حجر اسود بھی پتھر ہے, مقام ابراہیم بھی پتھر ہے, صفا کے پہاڑ کو بھی پتھر سے بنایا گیا ہے, مروہ کے پہاڑ کو بھی پتھر سے بنایا گیا ہے. اب آپ دیکھیں وہاں پر 4 پتھروں سے تو ہم لا تعلق ہیں, ہاں بے شک لا تعلق ہیں, لیکن جب ان پتھروں کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے, اللہ کے پیاروں سے ہے, تو ہم کو بھی اس کی عظمت اور تقدس ذہن میں بٹھانا ضروری ہوتا ہے. یہیں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو لوگ ہر چیز کو شرک کہتے ہیں, اگر ایسا ہوتا ہر چیز کا چومنا شرک ہو جاتا تھا, ایسا ہرگز نہیں ہے. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کا بوسہ لیا, اس کے بعد کیا کیا سرکار, ثم رمل ثلاثا. یہ رمل کیا ہوتا ہے بتا دیتا ہوں تاکہ حدیث بھی سمجھ میں آ جائے اور حضور کی عظمت بھی سمجھ میں آ جائے. رمل کہتے ہیں تن کے چلنا, پہلوانوں کے جیسا چھوٹے چھوٹے قدم ڈال کے ایسا کندھے ہلاتے. تو اب آپ دیکھیں گے مرد آدمی کے لیے جب وہ طواف کرنے جاتا ہے, عمرے کا ہو یا حج کا ہو, اس دوران اس کو طواف کرتے وقت میں شروع کے 3 چکر, ایک تو یہ کہ پورے 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے, اور شروع کے 3 چکروں میں ایسا تننا ضروری ہے. اب کوئی پوچھ سکتا ہے, آپ کے ذہن میں خیال بھی آ سکتا ہے, ارے حضرت تن کے چلنا تو وہی بات ہے نا, کہیں بھی کسی بھی مقام پر اپنے شہر میں بھی تن کے چلنے سے قرآن میں منع کیا گیا ہے, وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, کہ زمین پر اکڑ کے مت چلو. پھر یہ کیا ہے, اللہ کے گھر کے سامنے جا کے وہاں اکڑیں گے, وہ مقام جہاں ایک نماز 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے, وہ مقام جہاں ایک نیکی 1 لاکھ نیکیوں کے برابر ہے, وہاں تننا. تو دیکھو صاحب وہ تننا کیا ہے, وہ اکڑ کے چلنا کیا ہے, یہ یاد رکھ لیجئے. اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے دین میں آقائے کائنات کی شان کتنی ہے, حضور کے اداؤں کا مرتبہ کتنا ہے, اور یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا دین پورے کا پورا اسلام, مذہب اسلام, دین اسلام, اس کی تعلیمات, شریعت پورے کے پورے حضور کی پیاری پیاری اداؤں پر ڈیپینڈ ہے. حضور نے ایسا کیا تو ہم کو بھی کرنا ہے. ارے حضور نے ایسا کیوں کیا, حضور تو عاجزانہ چال چلتے تھے, انکساری کے ساتھ چلتے تھے, ہمبلنس. تو ہوا یوں کہ جب سرکار پاک علیہ السلام طواف کے لیے آئے تھے تو مکے کے کافروں نے ایک مرتبہ یہ بات کہا کہ ارے یہ لوگ مکے میں جب تک تھے صحت مند تھے, مدینے کی آب و ہوا صحیح نہیں تھی, وہاں جا کے آئے ہیں, وہاں اتنے سال رہ کے آئے ہیں, ان کے پاس اب دم نہیں ہے طواف کرنے کا. یہ کہا تو سرکار کی گوشے مبارک تک یہ بات پہنچی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب ہم تن کے چلیں گے.
تاکہ ان لوگوں کو بتایا جائے کہ لوگوں ہم میں آج بھی کتنا پاور ہے. ان کو کیا معلوم جس مدینے کو وہ بیماریوں کا مقام سمجھ رہے ہیں وہ تھا پہلے بیماریوں کا مقام, لیکن حضور کے قدموں کی برکت سے شفا خانہ بن چکا ہے. حضور کی آمد کی وجہ سے وہ مدینہ وہ طیبہ بن چکا ہے. بہرحال حضور نے وہاں پر 3 چکر تن کے یعنی رمل کیا, رمل کرتے ہیں. اس کے بعد باقی 4 چکر آپ نے اس کی یعنی سادے انداز میں چل کر آپ نے مکمل کی. 7 چکر میں الحمدللہ طواف پورا ہو گیا. حتیٰ اذا فرغا, پھر اس کے بعد جب آپ فارغ ہو گئے تو سیدھا مقام ابراہیم کے پاس آئے. مقام ابراہیم آ گیا. مقام ابراہیم اس کے پیچھے کہیں بھی جگہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے. حضور نے پڑھ کر بتایا. فصلا, آپ نے نماز ادا فرمائی خلفہ, اس کے پیچھے 2 رکعتیں. اور ان 2 رکعتوں میں حضور نے جو سورے پڑھے وہ بھی آیا حدیث میں. پہلی رکعت میں آپ نے قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھا اور دوسری رکعت میں قل اللہ احد کا سورہ پڑھا. یہ 2 سورے بہت پیارے ہیں. اگر کسی کو اور یاد نہیں ہے تو ان دونوں کو تو پہلے یاد کر لیجئے, اور نمازوں میں جب بھی موقع ملا اس کو بھی پڑھا دیجیے, کیونکہ اس میں بھی اس میں بھی دونوں میں بھی اللہ کی یکتائی کا بیان ہے. آگے بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد سرکار نے جیسے ہی وہاں مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا فرمائی وہ آیت پڑھی جو آج ہم نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور اس کے اندر آپ نے 2 رکعتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا. پھر ثم استلم الحجر, پھر آپ نے حجر اسود کو پھر بوسا دیا. وخرج الى الصفا, اور وہاں سے پھر آپ صفا کی طرف تشریف لے گئے, صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے. تو یہ آج کی حدیث تھی. اب حدیث پاک بھی ہو گئی. مکے کعبے کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کی. ممکن ہے بہت ساری آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ شوق بھی بڑا ہوں گا. جو لوگ اب وہاں حج کو گئے ہیں ان کے اس سفر حج کی قبولیت کی دعا کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جیسے ان کو یاد کیا ہے ہم گناہ گاروں کو بھی یاد فرما لیں گے, عمرے کے لیے حج کے لیے سرکار کے دربار میں حاضری کی. آخر میں فقہی مسئلہ جیسے کہ میں نے کہا آج 27 تاریخ ہے, کل 28 ہے, پرسوں 29 ہے, تو جمعہ کا دن آخری ہے. اگر ممکن ہو تو پہلی تاریخ ہو سکتی ہے ہفتے کو. تو یہ جو آنے والے 10 دن ہیں یہ 10 دن بھی بہت عظمت والے ہیں, بہت برکت والے ہیں. آنے والے ان 10 دنوں کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں. اب میں بعد میں کہوں گا تو آپ بولیں گے پہلے بتاتے تو کچھ تو کرتے تھے. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ان 10 دنوں کے شروع کے 9 دن روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ممکن ہوا کوئی کر سکتے ہیں تو روزے رکھیے. بہت سرکار کے ارشاد میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں عبادت کرنا بہت پسند ہے. بندوں کی عبادتوں کی اللہ تعالیٰ بہت قدر کرتے ہیں. راتوں کی عبادت یہ یہاں تک کہا گیا ان 10 دنوں کی ایک ایک رات شب قدر جیسی ہے بولی. تو لہذا آنے والے دن بڑے کام کے ہیں. اور ان دنوں میں یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ کرتے ہیں رکھتے ہیں وہ حاجیوں جیسی شکل بنا لیں, یعنی اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں. بالوں کے نہ تراشنے, ناخنوں کے نہ تراشنے پر بھی ثواب ملے گا. اللہ کی شان ہے. کاٹے تو ثواب, جب کاٹنا ہے کاٹو بولے کاٹ لیے ثواب, جب نہیں کاٹنا ہے بولے نہیں کاٹے ثواب. اسی کا نام عبادت ہے. اللہ رسول نے جو کہا ہے یہ کرو بولے کرنا ثواب, نہ کرو بولے نہیں کرنا عبادت. اگر کرنے والا کام نہیں کیے گناہ, نہیں کرنے والا کام کیے گناہ. بس یہ پوری عبادت کا خلاصہ ہی. ہر کام دیکھ لیجیے آپ, کمانا کھانا, والدین کی خدمت, بیوی بچے, تجارت, سب. تو کرنے کا کام کرنا عبادت, نہیں کرنے کا کام نہیں کرنا. نہیں کرنے کا کام کریں گے تو پھنسیں گے, کرنے کا کام نہیں کریں گے. نماز پڑھنا کرنے کا کام, شراب چھوڑنا, گالی چھوڑنا, چھوڑنے کا کام چھوڑ دینا, کرنے کا کام کر لینا. بہرحال تو ان دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ تراشیں تو ثواب ہے اس کے اندر. لیکن فقہائے احناف کی تحقیق کی روشنی میں اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی سے کاٹ لیا یا کوئی مجبوری ہے کاٹ لیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس کو یہ استحبابی عمل ہے, لیکن اگر اہتمام کرے تو ثواب ہوگا. کب تک؟ قربانی کے دن تک. تو انشاءاللہ تعالی آج تو ہمارا درس مکمل ہوا, اور ممکن ہے
کہ آنے والے دنوں میں قربانی کے مسائل بھی ہوتے رہیں گے، اور اس میں غیر ضروری مسائل میں مت الجھیے، ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر محبت خلوص کے ساتھ رہیے، اور جو دعائیں کر رہے تھے اللہ پاک نے اپنے کرم سے ان دعاؤں کا کچھ اثر بتایا ہے کہ جو لوگ ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر رکھے تھے ان کی بے عزتی تو ہوئی ہے، لیکن ابھی اور بھی مرحلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ مولا تعالیٰ آنے والے دنوں ذی الحجہ کے مہینے کے دنوں کی راتوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں خاص طور سے 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کی توفیق دے، کیونکہ تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ جو 9 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے اس کو 1 سال پہلے 1 سال بعد 2 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 9 تاریخ یعنی حج سے عید جب بھی ہوں گی ہمارے پاس اس سے 1 دن پہلے، اس دن کو عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سب لوگوں نے جو جو دعاؤں کے لیے کہا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو مسائل سے دوچار ہیں ان کے مسائل حل فرما دے، جو قرضوں میں گرفتار ہیں انہیں قرضوں سے سبک دوش فرما دے، جن گھروں میں بچیاں ہیں بچے انبیائی بیٹھے ان کے مرحلے آسان فرما دے، زندگیاں پرسکون بنا دے۔ یا اللہ شادی شدہ جوڑوں کو خوشحال زندگی عطا فرما، بے اولاد جوڑوں کو اولاد نصیب فرما، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، تجارت پیشہ لوگوں کی تجارت میں ترقی عطا فرما، ملازمت پیشہ لوگوں کے عہدوں میں ترقی عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، کھیتی باڑی کرنے والوں کی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب بنا دے، یا اللہ ہمارے اندر اخلاق محمدی کی جھلک پیدا فرما دے، برے اخلاق سے ہم کو بچائے رکھ مولا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اسوہ حسنہ کو اپنانے اور ہمارے اندر بسانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور پروردگار جو لوگ جیلوں میں پڑے ہیں یا جو لوگ جن لوگوں پر جھوٹے مقدمات ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور پروردگار آنے والے دنوں میں ہمارے ہاں جو حکمرانوں کا فیصلہ ہونے والا ہے، حکمران کون بنے گا، ایسے میں حکمران ظالم نہ ہو، حکمران ایسے بنا جو ہمارے حقوق کا پاس لحاظ رکھیں، ہمارے مذہبی حقوق کی ادائیگی میں وہ ممید و معاون ثابت ہوں، ایسے لوگوں کو ہمارا حکمران بنا، اور ایسے لوگ جو ظلم زیادتی غرور تکبر کی وجہ سے مشہور ہیں یا اللہ ان کو بے عزت کر دے، ان کو ذلیل کر دے۔ تعز من تشاء و تذل من تشاء تیری شان ہے مولا، رحم فرما ہم پر، اور عذاب نازل فرما ان پر جو تیرے دین کے اور تیری امت تیرے حبیب کی امت کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو آپس میں لڑا کر ذلیل کر دے۔ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے اس کے سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق سرفراز فرما، آمین یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مجیب السائلین، یا امر الخائفین، یا غیاث المستغیثین، اغثنا 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 بجاہ نبیک المصطفیٰ وحبیبک المجتبی علیہ التحیۃ والثناء وبوسیلۃ الشیخ سیدنا عبد القادر حسنی الحسینی جعفری الجیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آنے والا درس ہمارا 19 جون کو ہوگا، جو عید کے بعد والا چہارشنبہ اس کو علیہ السلام کے